بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلیٰ علیک وصحابک یا حبیب اللہ. تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے. الحمدللہ رجب المرجب کا مہینہ عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو. رجب المرجب عرس مبارک حضرت خواجہ خواجہ ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم خواجہ صاحب کے حوالے سے سنیں گے. جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثمر عباس قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ سے حضرت صاحب کا پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہم سب کو جو ہے وہ ٹائم عطا فرمایا. حیدرآباد نیوز کی ٹیم کو اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب، حیدرآباد نیوز الحمدللہ خواجہ ہند الولی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی ساری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس پرفتن دور کے اندر آپ جو لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، یقیناً آپ کا یہ عمل لائق تعریف و تحسین ہے. جہاں تک حضرت خواجہ صاحب معین الملت والدین والحق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے بات ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ آپ امام الاولیاء ہیں اور آپ کو اللہ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں، اگر ایک ایک بھی گن کے بتائی جائے تو میرا خیال ہے اس کے لیے بہت لمبے چوڑے دفتر چاہیے. میں کچھ خاص باتیں اپنے ناظرین سے اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق اور نسبت روحانی یہ ہونا بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے ظاہر کو ہی نہیں بلکہ باطن کو بھی ستھرا کرتے ہیں. اور اصل انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر بھی ستھرا ہو لیکن باطن ظاہر سے بھی زیادہ ستھرا ہو. ہمارے یہ جو دل ہے نا، دل اس کے اندر بغض، کینہ، حسد، تکبر، نہ جانے کیا کیا کتے پالے ہوئے ہیں. یہ صوفیاء اس کو پہلے ستھرا کرتے ہیں. تو اس واسطے ناظرین کو چاہیے جتنے بھی احباب ہیں وہ اپنے کامل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھا کریں. دوسری بات، یہ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کی محبت اگر کسی دل میں آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سینہ مبارکباد کے مستحق ہے. وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، استقامت اختیار کی. بعضوں نے اس کا ترجمہ اولیاء بھی کیا ہے. فرمایا ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو یہ جو نیکوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے نا، اگرچہ ہم نے ان کا علاقہ نہیں دیکھا ہے، ان کے پاس نہیں بیٹھے ہیں، بس اوقات کئیوں کو سیدھا نام بھی نہیں آتا ہوتا، لیکن پھر وہ اولیاء سے محبت کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینہ مبارک بادی کا مستحق ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ولیوں کی محبت ڈالی ہے. چونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھے منا لیتے ہیں، مجھے یاد کر لیتے ہیں، جو مجھے خوش کر لیتے ہیں، پھر میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. تو اولیاء کاملین کی محبت دلوں میں ہونا یہ بڑی خاص بات ہے. اور تیسری بات، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ بتایا کرتے تھے کہ لوگوں غریب پروری کیا کرو. اسی واسطے آپ غریب نواز کے لقب سے مشہور ہیں. سبحان اللہ. اچھا، یہاں پر آپ ایک بات سنایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو غریبوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کو کھانا کھلاتا ہے اور ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے، اللہ اسے دوست رکھتا ہے. سبحان اللہ. میں یہاں ناظرین سے عرض کروں گا، حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمہ آپ کی زندگی کا یہ حسین پہلو ہے کہ جب بھی کوئی غریب فوت ہو جاتا تو آپ خود جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے. اور صرف یہاں تک نہیں، اگر پتہ چل جاتا کوئی غریب فوت ہو گیا ہے، آپ کو بعد میں پتہ چلتا تو آپ اس کی قبر پر جایا کرتے تھے اور گھر والوں سے کہتے آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا. آج ہمارا معاشرہ امیر فوت ہو جائے تو سارے جاتے ہیں، غریبوں پہ کم جاتے ہیں. تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا کہ اصل انسانیت کس چیز کا نام ہے. اور پھر حضور خواجہ صاحب علیہ الرحمہ آپ کی زندگی کا ایک حسین پہلو یہ تھا کہ آپ اپنے جتنے بھی متعلقین تھے ان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ آپ باوضو رہا کریں. آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو بندہ انگلیوں کا خلال کرتا ہے وضو کرتے ہوئے، اس پر نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اس محبت سے آپ بتا، بلکہ آپ کے ملفوظات شریف میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت خواجہ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور آپ خلال بھول گئے
تو فرمایا غیب سے آواز آئی، کیسے ہماری محبت کے دعوے کرتے ہو، آج ہماری سنت ہی چھوڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر دوبارہ وضو کیا، روتے رہے اور روزانہ 500 نوافل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا کرتے تھے، حضور سے معافی مانگا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہ عشق و محبت کی راہیں کوئی آسان نہیں ہوتی ہیں، تو اس واسطے باوضو رہنا چاہیے اور سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ بلکہ یہاں پر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ملفوظات شریف میں یہ بات موجود ہے، آپ فرمایا کرتے تھے جو بندہ باوضو رہتا ہے نا، وہ جب سوتا ہے تو فرمایا کہ اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں ویسے بھی الفاظ ہیں کہ جو بندہ باوضو اور سوئے اور اسی وقت وہ فوت ہو جائے اسی حالت میں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ باوضو سوئے اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت کی خلعت پہناتا ہے۔ اور جو بے وضو سوئے اور فوت ہو جائے تو فرمایا پہلے آسمان سے اس کی روح کو واپس پلٹا دیا جاتا ہے۔ تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا آپ باوضو بھی رہا کریں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یہ ایک درس اور تعلیم کا حصہ بھی ہے۔ جو بندہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکون بھی عطا کرتا ہے، اس کے اوپر شیطان زیادہ حملہ نہیں کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں نیکیاں کروں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ حسین و جمیل بھی ہو جاتا ہے باوضو رہنے والا شخص۔ تو باوضو رہا کریں۔ آخری بات میں خواجہ صاحب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جتنے بھی متعلقین تھے ان کو نماز کی بڑی تلقین فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا فقی ابو اللہ سمرقندی کے حوالے سے کہ خانہ کعبہ پر ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے فرائض پورے نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذمہ سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور ایک فرشتہ مسجد نبوی کی چھت پہ اترتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ نبی پاک کی شفاعت سے نکل جاتا ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان باتوں کو بتایا کرتے تھے، فرائض، واجبات، سنن، ان سب کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ایک بات ہمارے ناظرین غور سے سنیں اور سمجھیں کہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین تھے وہ پڑھے لکھے تھے۔ آج کل تو بڑا عجیب و غریب ماحول ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جتنے بھی صحیح العقائد، صحیح الاعمال، صحیح الافعال لوگ ہیں ان کا دامن ہمیں نصیب فرما دے۔ اور حضور خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ فرماتے تھے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور ساتھ ہی آپ کہتے تھے المصلی یناجی ربہ، کہ جو نمازی ہوتا ہے نا وہ اپنے رب سے گویا باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی رب سے باتیں کرنا چاہے تو وہ نماز پڑھ لے۔ تو میں ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت و شخصیت پر کوئی بھی اچھی کتاب ہو تو وہ لے کے ضرور پڑھیں، لیکن یہ تین پہلو، غریب پروری کرنا، باوضو رہنا اور نماز پڑھنا، اگر اس پر ہی عمل ہو جائے ہماری دنیا اور آخرت کا بہت سارا حصہ ہمیں اچھا مل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کی اس پوری ٹیم جو حیدرآباد نیوز کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکات عطا فرمائے اور آپ کی اس محبت دینیا میں مزید برکات عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ ناظرین۔ اور پھر جو بہترین علماء کرام ہمیں سننے کو ملتے ہیں، مرد قلندر جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی دامت برکاتہم العالیہ اور پیرزادہ حسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تبسط سے، ان کے وسیلے سے الحمدللہ ہمیں یہاں حیدرآباد سندھ میں بہت بہت بڑے بڑے مشائخ علماء الحمدللہ اپنے خطابات سے نواز کے جاتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان لوگوں کا سایہ، علماء اہل سنت کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تادر قائم عطا فرمائے۔ اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو، عمران خان زئی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔